السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کے ساتھ آج پھر ایک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری آج کی جو کہانی ہے ہماری پچھلی دو کہانیوں کے تسلسل میں ہے۔ پہلی کہانی آپ نے یاسمین خان کے بارے میں سنی جسے اس کے تیسرے شوہر نے قتل کر دیا تھا۔ دوسری کہانی آپ کو فلم دلہن ایک رات کی ہیروئن نمی کے بارے میں سنائی گئی۔ بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون کیے ہیں کہ آپ نے یاسمین خان کو بھی فلم دلہن ایک رات کی ہیروئن لکھا ہے اور نمی کو بھی۔ یہ فلم دلہن ایک رات کی 1975 میں لاہور کے ریجنٹ سنیما میں لگی تھی، اور عام طور پر یہی بات مشہور ہے کہ اس کی جو ہیروئن تھی وہ نمی تھی، حالانکہ اس فلم کی سٹوری ہیروئن یاسمین خان تھی۔ یاسمین خان نے اس فلم میں ہیرو بدر منیر کی بیوی کا کردار ادا کیا تھا اور نمی نے محبوبہ کا۔ چونکہ ضرورت ہوتی ہے ہر اچھی جتنی مرضی مضبوط کہانی ہو فلم کی، ناظرین کو متوجہ کرنے کے لیے، فلم کے دیکھنے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس میں گلیمر کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو گلیمر ڈالنے کے لیے یہ اداکارہ نمی، جس کی پہلی فلم تھی، یہ بولڈ سین فلمانے اور بولڈ گیت جو ہے وہ پکچرائز کرانے پہ رضامند ہو گئی تھی، اس لیے دوسری ہیروئن نمی کو لیا گیا تھا۔ ناظرین، ایک سٹوری ٹیلر کے طور پہ میں جانتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی کہانی سنائی جائے اور اس کہانی کے پھر اس بعد میں پورشن بنانے شروع کر دیے جائیں تو اس میں جان نہیں رہتی۔ کہانی وہی ہوتی ہے جو آپ کو ایک دفعہ سنا دی گئی، اس میں کوئی سسپینس باقی رہ گیا ہے تو سسپینس کو زندہ رہنا چاہیے۔ لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ یاسمین خان کی کہانی، اس پہ مجھے پاکستان سے ہی نہیں، پاکستان سے باہر دوسرے ممالک سے بھی، کینیڈا سے بھی، لندن سے بھی، برطانیہ سے بھی اور امریکہ سے بھی، اور اس کے علاوہ کئی ملکوں سے، دبئی سے بھی دوستوں کے فون آئے۔ یاسمین خان نے سب سے پہلی جو شادی کی تھی وہ اداکار ساکی سے کی تھی، اور اداکار ساکی سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے، اور دوسری شادی ان کی باری ملک سے ہوئی تھی، باری ملک صاحب سے بھی ان کی ایک بیٹی ہے۔ اور تیسری شادی کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے پشاور کا ایک لڑکا اس کو ورغلا کے لے جاتا ہے، وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ شراب کا رسیہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی۔ لیکن ایک بات جو میں نے گول کر دی تھی کہ اس نے وہ کون سی نیکی کی، اس خاتون نے وہ کون سی نیکی کی کہ مرنے کے دفن ہونے کے 7 مہینے بعد بھی اس کی لاش پر پڑے ہوئے پھول نہ مرجھائے، اس کا چہرہ 7 مہینے بعد بھی قبر سے فریش نظر آیا۔ مجھے آج میرے دوست پاکستان فلم انڈسٹری کے بہت بڑے اور سب سے زیادہ فلمیں لکھنے والے لکھاری نے فرمائش کی ہے کہ مجھے وہ واقعہ سنانا چاہیے کہ وہ اس کی کون سی خوبی تھی جو آپ کے علم میں ہے اور آپ نے بتائی نہیں۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک فلمی یونٹ فلم بندی کے لیے، شوٹنگ کے لیے مری گیا ہوا تھا۔ مری میں اچانک برف باری شروع ہوتی ہے، تو اس فلمی یونٹ کا ایک آدمی جو اس فلمی یونٹ میں شامل تھا، ایک شخص، وہ کہیں برف کے نیچے دب گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب اس بندے کی تلاش شروع ہوئی تو وہ ایک جگہ سے برف کے نیچے دبا ہوا ملا۔ جب اسے برف سے نکالا گیا اس شخص کو، تو وہ برف کے ساتھ برف ہو چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ برف کا کوئی حصہ ہے، اور جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا، جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا، کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ برف کے ساتھ برف بنے ہوئے انسان کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے۔ لوگوں نے تصور کر لیا کہ یہ آدمی بھی مر چکا ہے۔ اس یونٹ میں موجود ایک سیانہ آدمی، اس نے مشورہ دیا
کہ اگر کوئی بھرپور جوان عورت اپنے گرم جسم کی لمس سے اس آدمی کو نوازے تو اس آدمی کی سانسیں بحال ہو سکتی ہیں۔ تو یہ قربانی میری شنید کے مطابق یاسمین خان نے دی تھی۔ یاسمین خان اس برف بنے ہوئے انسان کو لے کر ایک کمرے میں بند ہو جاتی ہیں، وہ برہنہ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہم بستری کرتی ہیں۔ وہ ساری رات اس لاش، مبینہ لاش جس کو ہم لاش ہی کہیں گے، اس لاش کو اپنے برہنہ اور بھرپور جسم کی گرمائش سے نوازتی رہیں۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب رات ختم ہو چکی تھی، دن چڑھنے والا تھا، تو دروازہ کھلتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی جو برف کے ساتھ برف ہو گیا تھا، یاسمین خان، اس کی سانسیں بحال کرنے میں اور اسے دوبارہ زندگی دینے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔